بلوچستان بہت ٹریڈیشنل ٹپیکل اینڈ کلچرل مطلب ایک صوبہ ہے. اب یہ بحث علیحدہ ہے. جو فیڈرل ڈومین ہے اس میں بھی بلوچ سروسز میں ریپرزنٹیشن بلوچوں کی نہیں ہے. ہم نے محسوس کیا کہ تھرو آؤٹ ان دا پاسٹ، اب تو کچھ اور مسئلہ ہے کہ بلوچستان کوئی آتا نہیں ہے، جس کو سزا دینی ہو وہ جاتا. سب سے بیریئر آپ کے اس آفیسر کو جو اچانک وہ بڑا آفیسر بن کے آتا ہے، لینگویج بیریئر اس کے ساتھ ہے. جو بلوچستان کا اس وقت چیف سیکریٹری مضبوط ہے، آئی جی مضبوط ہے کہ چیف منسٹر مضبوط ہے؟ دیکھیں جی، آنیسٹلی چیف سیکریٹری مضبوط. اچھا چیف سیکریٹری. اچھا میرا اگلا کویشچن ہے، کیا بلوچستان کا چیف سیکریٹری بلوچ لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ نہیں. پھر وہ کیوں کر رہا ہے؟ سر تھوڑا سا ایک عرض کروں گا سر کہ کون سا سماج ایسا ہے جہاں ود دا اسٹروک آف پین قوانین نافذ انل کیے جاتے ہیں یا نافذ کیے جاتے ہیں. بلوچستان اس وقت 19% گیس شیئر کرتا ہے نیشنل پول میں. جی اب ہم ایڈمنسٹریٹو پارٹ کی بات کریں گے سر، کیونکہ اسکیجول 4 نے واضح کر دیا کہ یہ فیڈریشن کے سبجیکٹس ہیں، یہ کامن سی سی آئی کے سبجیکٹس ہیں اور یہ صوبوں کے سبجیکٹس ہیں. اب جو صوبوں کے سبجیکٹس ہیں اس کے ایڈمنسٹریٹو رائٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ سیکیورٹی کو دیکھ لیں تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہمیشہ سر پولیس ہوتی ہے. صوبے کو یہ اجازت ہی نہیں ہے، صوبے کا ایکسکلوسیو سبجیکٹس ہے لا اینڈ آرڈر، کہ وہ اپنی پولیس ریز کرتے ہیں. دیر از نو پروونشل پولیس سروس ان بلوچستان. ہاں کچھ سیٹس ہیں، رینکس ہیں، رینکرز کی حد تک ہیں، بٹ وہی کیڈر نہیں ہے. اوپر کیڈر وہ فیڈرل گورنمنٹ کا آتا ہے. ایسے اگر آپ دوسری ایڈمنسٹریشن کی بات کریں، وہ بھی ایڈمنسٹریشن اس طریقے سے آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم کا بنیادی ایشو ہے کہ اسلام آباد سے 4 آئی جیز لگتے ہیں، 4 چیف سیکرٹریز لگتے ہیں، اور وہ پھر پورے صوبوں کو چلاتے ہیں. اس میں پھر یہ پروونشل اٹانومی جو ہے نا وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، ایون اس کا لیجسلیٹو پارٹ بھی اور اس کا فائنینشیل پارٹ بھی، کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنی مرضی کی لیجسلیشن کرواتی ہے. کیبنٹ گورنرس میں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنلی بیوروکریسی کتنی مضبوط ہے، اور اس کا فائنینشیل پارٹ بھی ایسا ہے. تو یہ جو ویکیوم بنا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم نہ امپلیمنٹ ہونے سے، اس کا بھی کوئی کردار ہے بلوچستان کے موجودہ حالات میں؟ بہت بڑا امپیکٹ ہے. کوئی بھی اس پہ ڈیبیٹ کر لے کہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن جو ہے دس از پروونشل سبجیکٹ، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. اب پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کے ذمہ دار ہے. سروسز جو ہے نا، یس کمپیٹیبل سروسز ہونی چاہیے، جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے مختلف آکوپیشنل گروپس کے لیے ایک ٹف کرائٹیریا ہے، اور صورت میں پروونسز میں اسی طرح کا ریسیپروکیٹ ہونا چاہیے ہے یا کچھ مسنگ ہے. ہم نے محسوس کیا کہ تھرو آؤٹ ان دا پاسٹ، اب تو کچھ اور مسئلہ ہے کہ بلوچستان کوئی آتا نہیں ہے، جس کو سزا دینی ہو وہ جاتا ہے. تھرو آؤٹ ان ڈیورنگ دا پاسٹ آپ یقین جانے کہ 25% بھی سروسز میں ریپرزنٹیشن صوبوں کے آفیسرس کے لیے. سر اس کے ڈومین کے اوپر بات کریں گے. اب یہ بحث علیحدہ ہے. جو فیڈرل ڈومین ہے اس میں بھی بلوچ سروسز میں ریپرزنٹیشن بلوچوں کی نہیں ہے، جو کوٹا ادھر لگنا ہے نا. اب جو سی سی آئی ہے جو کامن ہے، ادھر بھی بلوچ کی کوٹے کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. لیکن جو پروونشل ڈومین ہے اس میں تو انٹائرلی پروونشل کے امپلائیز ہونے چاہیے. کہ وہاں اس وقت کی ارینجمنٹ کے تحت جو 1993 میں انفارچونیٹلی پروونس کا کوئی ریپرزنٹیٹیو اس ڈسٹریبیوشن شیئر میں بیٹھا ہی نہیں ہے. تمام 4 صوبوں کے چیف سیکرٹری اور فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ایک شیئر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو لائن شیئر جو ہے نا وہ دیتی ہے فیڈرل آکوپیشنل گروپ کو. اور وہاں میں آپ کو ایک عرض کروں، پہلے پھر بھی بہتر تھا، اب تو سچویشن بہت خراب ہے. جب دیکھیں بلوچستان بہت ٹریڈیشنل ٹپیکل اینڈ کلچرل مطلب ایک صوبہ ہے، اس کے ڈائنامکس آپ کے سیٹلڈ ایریے سے 100% مختلف ہیں. جی سر. 13 سے 14 اس میں لینگویجز بولے جاتے ہیں، 15 سے کے قریب ایتھنک گروپس ہیں. اس میں سب سے بیریئر آپ کے اس آفیسر کو جو اچانک وہ بڑا آفیسر بن کے آتا ہے، لینگویج بیریئر اس کے ساتھ ہے. تمام جو ہے نا سرکار کے پالیسی ڈاکومنٹس امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی وہ یا تو انگلش میں یا اردو میں. اب بلوچستان میں آج کے تاریخ میں بھی 40% لوگ اردو شاید بول سکتے، انگریزی تو 5% بھی نہیں بول سکتے. یعنی آپ پروموٹ کیوں نہیں کرتے ہیں لوکل لینگویجز کو؟ یا آپ ایسے آفیسر جن کو کم از کم وہ سبارڈینیٹ پوزیشن میں 5 سال انہوں نے سرو کیا ہو، مڈ سروس میں سرو کیا ہو، ان کی تو کوئی آؤٹ لک بنتا ہے.
آپ ایسے لوگوں کو وہاں لے آتے ہیں. کلچرل انسینسٹیوٹی ہے, وہ کلچر کو نہیں سر سمجھتے. اس کو ہم فیڈرلزم کے اصول پہ لے کے آتے ہیں. میرا آپ سے کویشچن ہے کہ آپ ایڈیشنل چیف سیکریٹری رہے ہیں, سیکریٹریز رہے ہیں, آپ نے پوسٹ سرو کیا ہے. جو بلوچستان کا اس وقت چیف سیکریٹری مضبوط ہے, آئی جی مضبوط ہے کہ چیف منسٹر مضبوط ہے سر؟ دیکھیں جی, آنیسٹلی چیف سیکرٹری بس. اچھا چیف آئی جی سیکرٹری, مضبوط. اچھا میرا اگلا کویشچن ہے, کیا بلوچستان کا چیف سیکریٹری بلوچ لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ نہیں, پھر وہ کیوں کر رہا ہے؟ اٹ مینس کہ ریپرزینٹیٹیو ہے. ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم نہیں ہے. اس کے اوپر نا ایک بہت بڑا آرگومنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایسے کیا جائے تو فیڈریشن کمزور ہو جائے گی. فیڈریشن اس طریقے سے کمزور نہیں ہوگی, فیڈریشن مضبوط ہوگی, کیونکہ جو اپنے آپریشنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, بلوچستان میں سر 74 آپریشنز ہیں ان کے. بندرگاہ ان کے پاس ہیں, مائنز ان کے پاس ہیں, انکم جنریشن ان کے پاس ہے, کوسٹ لائنز فیڈرل گورنمنٹ کے سبجیکٹس ہیں, پھر بارڈر ان کے پاس ہے, تو پاسپورٹ ان کے پاس ہے, امیگریشن ان کے پاس ہے. تو وہ سبجیکٹس مضبوط کریں نا, ادھر کی اچھی گورننس دیں. آپ یقین جانیں کہ یہ جو انریسٹ کی ایک میجر ریزن یہ ان کا ڈسپنسیشن ہے. یہ جو فیڈرل ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم نہ ہونا ہے. ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں, ان کا رویہ طریقہ جو ہے نا, وہ آپ یقین جانیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہر ایتھنیسٹی کے کچھ اپنے مطلب پیٹ فیچرز اور کریکٹر ہوتے ہیں. آپ یقین جانیں یہ بلوچ ریسپیکٹ پہ مطلب جان دیتا ہے. جو ان کے ساتھ رویہ اس طرح اداروں سے رپورٹڈ رویہ ہے, وہ تو فرسٹریشن اور ہاسٹیلٹی کی طرف ان کو مزید لے جاتا ہے. اچھا سر, اس کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی ساری پاور جو اسکیجول 4 ہے اور جو ریزڈری سبجیکٹس ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کے پاس ہیں, اور انہوں نے وہ ڈیلیگیٹ کی ہے اپنے نمائندوں کو, اور ادھر سے کیبنٹ گورنمنٹ بنتی ہے, ان کا ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. تو بلوچ لوگوں کی, بلوچستانیوں کی پاور کا اظہار چیف منسٹر ہے. اب چیف منسٹر کی جو امپلیمنٹنگ فورس ہے, کیبنٹ کی امپلیمنٹنگ فورس ہے, فیڈرل بیوروکریسی جو ایک پارٹ کے طور پہ آتی ہے, وہ اگر پروونشل لا کے تحت آتی نہیں, وہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے, وہ ادھر کرپشن کرے, پروونشل لا نہیں لگ سکتا, جو مرضی کریں, تو یہ تو پھر یہ تو فیڈرلزم نہ ہوا نا. کسی صورت میں بھی کوئی ان پہ چیک نہیں ہے. اس کی سسپینشن, اس کی ڈسپلنری پروسیڈنگ, اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ, اس سے آپ کا صوبائی چیف ایگزیکٹو کدھر میٹر کرتے ہیں. کچھ ہوگا تو جائے گا اپنے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, وہیں پہ پروسیڈ ہوگا اپنے. یعنی عرض یہ ہے, چاہتے ہیں کہ یہ ہارمونی ہو, کوئیشن ہو, انٹیگریٹی ہو, لیکن ریشنل شیئرنگ ہو. سر شیئرنگ نہیں ہو صوبے سکتی, کے ڈومین میں شیئرنگ نہیں ہو سکتی. صوبے کے لوگ جو ہے نا, ان کو اپرچونٹی دینی چاہیے کہ وہ فیڈریشن میں آ کر سرو یس, کریں. وہ شیئرنگ بنتی فیڈریشن ہے کے لوگ جو ہے نا ادھر شیئر کریں, اپنے لیکن اپنے آپ سبجیکٹس جو ہے میں. نا 75% شیئر لے کر کے مجھے 1% بھی نہیں دیتے ہو. یس. اچھا سر, وہ تو دیکھیں, اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں شیئرنگ بنتی ہے. اس میں شیئرنگ اس طرح بنتی ہے کہ پنجاب اپنا حصہ لے گا, اکائیاں اپنی لیں گی, پنجاب بڑا ہے, سی سی آئی میں شیئرنگ بنتی ہے. لیکن جو پروونشل ڈومین ہے وہ ایکسکلوسیولی, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی لیجسلیٹو اور ایڈمنسٹریٹو پارٹ جو ہے نا وہ ایک ہی لیجسلیچر سے نکلنا چاہیے. دس از دی اسٹرکچر آف ایگزیکٹو پارٹ آف دی گورنمنٹ. سر اس بات کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم کے ایشوز ہیں, لیجسلیٹو فیڈرلزم کے اب اتنے ایشوز نہیں رہے, 18th امینڈمنٹ کے بعد سیٹلمنٹ ہوئی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. سر ایڈمنسٹریٹولی بہت ویکیوم ہے, پولیسنگ اور چیز ہے, ایک ایسا علاقہ جو ٹربولنٹ ہے. ایک افیشینٹ پولیس کے بغیر, افیشینٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بغیر, افیشینٹ لوکل انسٹیٹیوشنس کے بغیر, تو وہ ویکیوم تو ہوگا. تو وہ تو پھر جو سیپریٹسٹ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, اور جن کے جو لوگوں کو اب یہ کنوینس کرنے میں شاید کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا پولیٹیکل سلوشن نہیں ہے, ان کو تو روم نہیں مل جائے گا بہت زیادہ. روم تو کافی مل چکا ہے, اب ویکیوم آج سے نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ آپ یقین جانیں, میں کوئی 3-4 پوزیشن پہ ڈپٹی کمشنر رہا ہوں, کمشنر رہا ہوں, بخدا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی ہو. ایک بڑی روایتی فورس وہاں کی لیویز جو لوکل ٹیریٹوریل اینڈ ٹرائبل رسپانسبلٹی کی بنیاد پہ انڈکٹ ہوتی تھی, وہ جو یہ کنونشنل کرائمز جو ہے نا وہ اس پہ میں بہت افیکٹو تھی. لیکن جہاں تک آرگنائز کرائم آ جائیں, پھر ٹیررزم آ جائے,
تو نہ اس کو لیویز انکاؤنٹر کر سکتی ہے نہ پولیس انکاؤنٹر کر سکتی ہے. یہ بات ایک صاف. اب انسٹیٹیوشنز کے جب لوکل گورنمنٹ سسٹم لوگوں کے مسائل گراؤنڈ لیول پہ حل نہ ہوں, اس کو پروموٹ نہیں کیا جائے, اس کو اسٹرینتھن نہیں کیا جائے, تو لوگوں کے مسائل تو ابھریں گے. جب آپ یقین جانیں کہ بلوچستان کے گیون انوائرمنٹ میں جتنا افیکٹو انسٹیٹیوشن ڈپٹی کمشنر اور ایگزیکٹو مجسٹریسی کا تھا, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر وہ رہتا یہ آج کے حالات نہ ہوتے. اچھا, اگر ہم اس کا بھی کانٹیکسٹ دیکھیں, اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے ایگزیکٹو سے, لیکن اس کا اٹ مینس کہ آپ نے اس میجسٹریسی نے تحصیل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو امپاور کیا. وہ تو اگر ایک فنکشنل لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آئے گا وہ بھی ڈسٹرکٹ پہ امپاور کرے گی, پولیٹیکلی بھی فائنینشلی بھی. اور جب لوکل پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوگی تو روم جو ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے, پولیٹیکل ویکیوم ہے, وہ فل ان ہوگا بائی اسٹیٹ. اگر اسٹیٹ اس کو فیڈرلزم کے اصول کے تحت اس ویکیوم کو فل ان کرتی ہے تو پھر دوسروں کے لیے تو ویکیوم نہیں رہے گا کہ جہاں پہ وہ ایکسپلائٹ کریں. ابھی تو ریاست کی طرف سے, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے اوپن ہے, ویکیوم ہی ویکیوم ہے, نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے نہ کوئی لوکل ریپرزنٹیشن ہے, پولیٹیکل ویکیوم بھی ہے, ایڈمنسٹریٹو ویکیوم بھی ہے, جو مرضی کرے آ کے. لوکل باڈیز ٹوٹلی مطلب ہیلپ لیس ہیں. انسٹیٹیوشن آف دی ڈپٹی کمشنر ٹھیتلیس ہے. دیکھیں ہمارا فرم بلیو ہے, کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں سپریشن آف ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. ہم کوئی جوڈیشل پاور ایگزیکٹو کو نہیں دینا چاہتے ہیں, لیکن اتنا ضرور اس کو امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی میکینزم اس کے پاس ہو کہ چیزوں کو کنٹین کر سکے. اس کو کوئی ہم 1 ہفتہ یا 15 دن سے زیادہ کے اختیار دینا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور اس کا ہر ایکشن جوڈیشلی ریویو ہو. لیکن جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, وہ کس طرح سے مطلب ڈیلیور کرے گا؟ یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ پولیس جب سے ٹروتھ لیس ہوئی ہے تو بہت زیادہ ویکیوم. اب پنجاب میں پیرا نام کی ایک اتھارٹی بنی ہے پیرا ایکٹ کے بعد, تو وہ ایک امپاورمنٹ کا ایک اچھا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہے. سر تھوڑا سا ایک عرض کروں گا سر کہ کون سا سماج ایسا ہے جہاں ود دا اسٹروک آف پین قوانین نافذ انل کیے جاتے ہیں یا نافذ کیے جاتے ہیں. لیجسلیشن بذات خود ایک پروسیس ہے, یہ پروروگیٹو ہے لیجسلیچر کا. ایک امپیریکل ریسرچ ہوتی ہے, ریسرچ اسکالر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کی سوسائٹی سویلائزیشن کے کس سٹیج پہ ہے, کیا نارمز ہیں, کیا ویلیوز ہیں, کیا کمٹمنٹ ہیں, اور کون سا قانون کس طریقے یہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں جو لوگوں کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو. وہ جا کر کے پارلیمان میں ڈسکس ہوتا ہے, پھر کنسنسس ایوالو ہوتا ہے کہ اس کے سوا. اور قانون انڈین پینل ایکٹ 200 سال سے ایوالو ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بڑی زیادتی کی یہ لیجسلیٹو فسکل اور ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے, اس کو فل ان کرنا بہت ضروری ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اور پروونشل گورنمنٹ کے لیے. اب سر اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ آپ نے ادھر بہت سرو کیا ہے پشتون ایریا میں بھی اور بلوچ ایریا میں بھی. اب ایک یہ بھی کرٹیسزم ہے کہ اس میں انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے بہت زیادہ, اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں شاید وہ نفرت میں, ریاست کی نفرت میں, یا ان کے وہ ایک وائلنس ہے, وائلنس بریڈز وائلنس, تو ایک وائلنس کی کیفیت میں ان ہاتھوں میں بھی ہیں جو کہ ایک پلان نہیں رکھتے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. سر اس کے اوپر بڑا کنسرن ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, ایک وقت تھا کہ اس کے انٹرنل ڈائنامکس تھے. انٹرنل ڈائنامکس میں ایک کوشچن تھا پروونشل اٹونومی کا, ریسورسز میں شیئرنگ کا تھا, اور سروسز کا تھا. یہ انٹرنل ایشوز تھے, شکایت تھی. اور میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی کچھ چیزیں برحق بھی ہیں اور کچھ چیزیں ناٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آگے وہ ایکسٹرنل ڈائنامکس بہت ضروری ہے, اس پہ میں آؤں گا. سوئی 1956-58 میں ریکوری ہوئی. دس سوئی ہیز انجیکٹڈ ٹریلینز انٹو دی اکنامی آف دس کنٹری. سوئی سے 5 میل کے اندر, 3 میل کے اندر, کلومیٹر کے اندر گیس سپلائی نہیں ہے. بلوچستان اس وقت 19% گیس شیئر کرتا ہے نیشنل پول میں. جی ٹھیک ہے. اس کی اپنی ضرورت صرف 2.5% ہے. اس کو آپ جائیں, صرف شاید 8 ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جو روڈ کے ساتھ ہیں, ان کے صرف اربن ایریا میں گیس ہے. جو بلوچستان کا جو لوگوں کا کلیم ہے نا, جس سے نیشنلسٹ یا بلوچ بہت ایگریوڈ ہیں, جس کو بہت اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے جی ڈی ایس گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کے ریٹ کیا ہیں,
سندھ کے کیا ہے, پنجاب کے کیا ہے. ویل ایٹ چارجز مجھے 28 روپے ملتے ہیں, جبکہ پنجاب کو 160 اور سندھ کو شاید 164 روپے ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری گیس کی رائلٹی جب میرے بارڈر سے وہ پاس ہوتا ہے, نیشنل پول میں شامل ہوتے ہیں, تو جتنا کوانٹم گیا اس پہ ورک آؤٹ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ دنیا جہاں کے سبسیڈیز دے کر کے, فرٹیلائزر کو دے کر کے, فوجی سیمنٹ کو دے کر کے, پھر مجھے بھی مروا دیتے ہیں, مجھے اتنا سا, اس میں بھی وہ ان ٹائم مجھے ادا نہیں کرتا. 746 لوگ SSGCL میں ایسے ہیں جن کے ساتھ بلوچستان کا ڈومیسائل ہے. یہ جابز میں کوٹا میں بہت ایکسپلائٹ جی, کیا گیا. اور 26,000 ایسے لوگ ہیں بلوچستان کے ڈومیسائل کے اگینسٹ, مطلب فیڈرل ڈپارٹمنٹس میں. سارے ایگزیکٹو میں ہیں, جوڈیشری میں ہیں. میں نے جو رپورٹ اس پہ تیار کی ہے, اس پر فیڈرل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے مجھے سپورٹ کیا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بینگ اے کولیگ شاید نہ کرتا. تو بات یہ نا, ہاں یہ انٹرنل ڈائنامکس اس کی یہ شکایت, ایکومولیٹڈ ڈپریویشن, ساری چیزیں اگر آپ کہہ لیں ایکومولیٹڈ. اب ایکسٹرنل ڈائنامکس اس کے آ گئے جو بہت ہی ڈینجرس ہے. ایکسٹرنل ڈائنامکس کیا ہے جناب؟ گوادر, سی پورٹ, سی پیک, سینٹرل ایشین اسٹیٹس اینڈ چائنا. اب وہ ورجن مطلب اسٹیٹس ہیں, ان کے وسائل انٹیپڈ ہیں. یہاں سے بہت بڑی مطلب ایک اکنامک پاور کے طور پر ایمرج کر رہا ہے چائنا. سی پیک ہے. اب کوئی چاہے گا جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہ جناب ایک رشیا کے کولیپس کے بعد ایک اور پاور جو ہے نا, اکنامی تو بن گئی ہے, پاور بھی بن جائے, تو وہ ایران کا اپنا بندرگاہ ہے, UAE کا اپنا بندرگاہ ہے, انڈیا ادروائز ہمارے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. یعنی انڈیا ایز اے ایکسٹرنل ڈائنامکس, انڈیا انوالو ہے, ایران انوالو, افغانستان, UAE, افغانستان تو ماشاءاللہ وہ تو ہم سمجھ نہیں سکے کہ ہم کیا کرتے رہے اور کیا ہو گیا اور کیا نکل گیا. افغانستان, اب آپ مجھے بتائیں کتنے سال کس طریقے سے ساتھ رہے اور اب آخر کیا ہے؟ مطلب فائدہ تو کوئی نہیں بلکہ مصیبت بنی نا. بڑے بڑے پاور ہیں اس دنیا میں, اس چیزوں کو ہونے دیں گے اچھا اسموتھلی؟ تو اب یہ پہلے شاید اپنے طور پہ کچھ کرتے تھے, اب تو دوسرے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا اس کو کیونکہ اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ نے کہا پہلے انٹرنل ڈائنامکس تھے, اب ایکسٹرنل انٹرسٹ بھی ہیں ڈائنامکس میں, تو یہ چیلنج ہماری ریاست کے لیے بڑھ نہیں گیا پھر؟ اب تو زیادہ پولیٹیکل ایکچولائزیشن کی اور پولیٹیکل میں عرض کرتا ہوں امپاورمنٹ کی ضرورت ہے کہ خدا را مطلب ابھی بھی موقع ہے اپنے فولڈ میں لینا ہے لوگوں کو. جس کو آپ ناراض کہہ لیں, جس کو آپ ڈیٹریک کہہ لیں, آپ کے بچے ہیں, آپ اس کو اپنے فولڈ میں لو. وائلنس حل نہیں ہے مسئلے کا. جی وائلنس حل نہیں ہے مسئلے. نہیں سر, دیکھو وائلنس, وہ کہتے ہیں وائلنس از دی لاسٹ ریفیوج آف ریٹریٹ. اٹ مسٹ بی کنڈمڈ بائی آل آف اس, جہاں سے بھی وائلنس. اچھا بلوچ پولیٹیکلی چاہے ایک طرف سے ہو چاہے دوسرے, وائلنس از ناٹ سولوشن.